ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين هم الصراط الأقوم والوسيلة الكبرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محترم سامعین و علی قدر احباب، یہ آج کی مجلس استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے ہے، ماہ محرم کے عنوان سے ہے، اور اس سال کے محرم کے میں اس اللہ خانہ کی یہ پہلی مجلس ہے۔ ماہ محرم ماہ خون، ماہ قیام، ماہ قربانی ہے۔ یہ ماہ کوئی معمولی ماہ نہیں ہے، معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں خون شمشیر پر غالب آ گیا۔ مولا حسین ابن علی نے یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے بدنام کر دیا۔ یزیدیت شکست فاش ہوئی۔ یہ ماہ قیام اور ایسا مہینہ ہے، ایسا ماہ ہے جس میں اسلام کو بقا ملی، اسلام کو دوبارہ احیاء کیا گیا۔ لہذا اس عزاداری کے کچھ تقاضے ہیں، کیونکہ اس ماہ میں مولا حسین ابن علی اور ان کے جانساروں نے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ سوز کا، عزاداری کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جانیں مظلومانہ طور پر ایک طاغوت کے مقابلے میں پیش کی، جو چاہتا تھا کہ رسول کا لایا ہوا اسلام اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن مولا حسین ابن علی نے اور اپنے جانساروں کے ساتھ، اپنے اعزاء کے ساتھ اس اسلام عزیز کی حفاظت کی۔
تو جو مصائب انہوں نے جھیلے، اس اعتبار سے یہ مہینہ سوگ اور عزاداری کا مہینہ ہے۔ تو عزاداری کے کچھ جو ہیں اسباب ہیں۔ عزاداری کچھ طریقوں سے کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں عزادار کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر سوگ کو، عزا کو طاری کرے تاکہ پتہ چلے یہ عزادار ہے۔ لاہ و لعب کو اس مہینے میں ترک کرنا چاہیے۔ اگرچہ مومنین کے لیے لاہ و لعب کو ترک کرنا دوسرے مہینوں میں بھی ضروری ہے، لیکن اس مہینے میں خاص کر لاہ و لعب سے دور رہنا چاہیے۔ اس مہینے نے، مولا کی اس قربانی نے دنیا اسلام پر نہیں، دنیا انسانیت پر اثر چھوڑا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کربلا کی قربانی کے اثر کو دیکھتے ہوئے جو اس کائنات پر اس قربانی نے اثر چھوڑا، فرمایا کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا، ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے۔ یعنی ہر دن حق و باطل کی جنگ ہے اور ہر زمین پر حق و باطل کی جنگ ہے۔ ہمیں حسینیوں نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وارثان کربلا ہیں۔ وارث کا یہ کام ہے کہ وہ مورث کی وراثت کی حفاظت کرے۔ ہم نے کربلا والوں کی قربانی کے مقصد کو احیاء کرنا ہے، اور کسی کا مقصد جتنا عمل سے زندہ ہوتا ہے باتوں سے نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے عمل سے آگے بڑھنا ہے اس متحرک مقصد کی طرف۔ دیکھیں، عزاداری ہم شروع کر رہے ہیں، بلکہ آج کرتی ہے استقبال ماہ رمضان، ماہ محرم کی یہ مجلس ہے۔ تو عزادار ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر عزاداری، ظاہری طور پر سوگ منانا، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے امام بارگاہ جو ہے اس کو سجایا ہے، اس امام بارگاہ میں ہم نے اس کو سیاہ پوش کیا ہے، یہ کالے کپڑے جو ہم نے لٹکائے ہیں یہ سوگ کی علامت ہے۔ خود ہم نے سیاہ لباس پہن لیا، یہ ظاہری علامت ہے سوگ کی۔ یا ہم نے خطیب بلا لیا ماہ محرم میں، ہم حسینیہ میں تشریف لے آئے، ہم نے اپنا وقت دیا، ظاہری طور پر ہم اکٹھے ہو گئے اس ادا کے لیے، یہ ہے ظاہری طور پر ادا، سوگ۔ لیکن ہمیں باطنی طور پر سوگ منانا ہے۔ باطنی طور پر ہم نے مقصد حسین ابن علی کو زندہ اور تابندہ کرنا ہے۔ ہم نے ماہ محرم میں اپنی روح کی تطہیر کرنا ہے۔
دیکھیں آپ روایات سنتے رہتے ہیں ہمارے محرم کے بارے میں یا اس عزاداری کے بارے میں کہ من بقا علی الحسین او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ، جو مولا حسین کا پر گریہ کرتا ہے یا گریہ کرنے والے کی شکل بناتا ہے اس پر جنت واجب ہے. یہ مستند روایت ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ ایسے سنی سنائی ذاکروں نے یہ بنا لی ہو. نہ، عزاداری کے بہت سے فضائل ہیں جو معصومین میں پیش کی گئے ہیں اس کی اہمیت کے لیے، تاکہ یہ عزاداری باقی رہے. یہ عزاداری، اس سے اگر گریہ آتا ہے بندے کو مولا حسین کی مصیبت پر، وہ آنسو آتے ہیں، اشک آتے ہیں، یہ اشک پھر میرے اور آپ کے اشک نہیں رہتے، یہ اشک نسبت قائم کر جاتے ہیں مولا حسین ابن علی سے، لہذا ان کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. شاید بعض لوگ مجلس میں اس لیے آتے ہیں کہ چلو جی گناہ معاف ہوں گے. ٹھیک ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن ہر عزادار کے نہیں. اس عزادار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جس کی روح مل جائے روح حسین سے اور وہ سمجھ کر عزاداری کرے. اسے پتا ہو کہ جناب علی اکبر نے لچھی کیوں کھائی، جناب علی اصغر نے تیر کیوں کھایا، جناب زینب نے اپنی چادر کیوں لٹکا. اس کو معلوم ہونا چاہیے، وہ سمجھ کر عزاداری کرے تو واقعاً گناہ معاف ہوتے ہیں. عزاداری کا ایک مقصد ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہم یہ عزاداری کیوں کہتے ہیں؟ مثلا میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ ہم یہ جو ٹائم دیتے ہیں عزاداری کو، ایسا خرچ کرتے ہیں ہم عزاداری پر، کوئی تھرڈ پرسن سوال کر لیتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. یعنی ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تھرڈ پرسن ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ اے مومنو، اے عزادارو، تم جو عزاداری پر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، اتنا وقت دیتے ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ہم اگر یہ کہیں جی ہمارا مقصد رونا ہے، ہمارا مقصد گریہ کرنا ہے، تو یہ تو کوئی بڑا مقصد نہیں ہے. کیا مولا حسین ابن علی نے اس لیے قربانی دی تھی کہ ہم روتے رہیں؟ رونا تو کوئی بڑا مقصد نہیں ہے. رونا ان ہزارہا مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. ہمارا کیا جواب ہونا چاہیے؟ کسی عزادار سے کوئی پوچھ لے بھائی اس عزاداری کا کیا مقصد ہے، ہمارا کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے کہ اس عزاداری مولا حسین سے ہمارا وہی مقصد ہے جو مولا حسین کا اپنی قربانی سے مقصد تھا، تاکہ مقصد ہم آہنگ ہو جائے. جو مولا کا مقصد تھا شہادت کا، آج وہی عزاداران مولا حسین کا مقصد ہے. تو مولا کا کیا مقصد تھا، تاکہ ہم اس مقصد کو لے کے آگے بڑھیں. مولا حسین ابن علی نے جب وہ مدینے سے نکلے تو انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا. وہ وصیت نامہ اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے سپرد کیا.
تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں تک میرا وصیت نامہ پہنچ جائے اور ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں حسین ابن علی نے قیام کیوں کیا۔ اس وصیت نامے کی تشریح اور اس پر مفصل بحث میں انشاءاللہ کل کروں گا، لیکن میں وصیت نامہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہم سب کو علم ہو جائے کہ مولا نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی۔ مولا اپنے اس وصیت نامے میں خدا کی حمد و ثنا کے بعد لکھتے ہیں لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی۔ میں حسین مدینہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن کسی شرارت کی بنا پر نہیں، کسی پر ظلم کرنے کے لیے میں حسین مدینہ نہیں چھوڑ رہا۔ لا اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، نہ فساد پھیلانے کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، نہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ میں حسین اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ اريد ان آمر بالمعروف، میں حسین چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر، اور برائی سے روکوں، واسیر بسیرت جدی و ابی، اور اپنے نانا کی سیرت پر چلوں اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں، کیونکہ کچھ دور ایسے گزرے تھے کہ مولا حسین کے نانا کی سیرت اور ان کے بابا کی سیرت منہدم ہو چکی تھی، مٹ چکی تھی، لہذا مولا چاہتے تھے ان سیرتوں کو دوبارہ زندہ کریں۔ ایک سوال پڑھ لیں محمد۔ تو اب ہماری ان مجالس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اصلاح امت رسول کی بات کریں۔ ان مجالس میں اصلاح امت رسول کی بات ہونی چاہیے۔ ان مجالس میں امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے، سیرت رسول کو زندہ کیا جائے، سیرت علی المرتضیٰ کو زندہ کیا جائے، اسلام کا احیاء کیا جائے، تاکہ ہم اسی مقصد کی طرف بڑھیں جو مولا کا مقصد تھا۔ تو مولا کا یہ مقصد بڑا عظیم مقصد تھا۔ صرف سوگ، عزاداری، رونا، ماتم کرنا یہ مقصد نہیں تھا، یہ بھی مقصد تھا، لیکن میں نے کہا نا ہزارہ مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔ یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ سینہ زنی، یہ رونا ان ایام میں یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل ہدف اور مقصد تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ہم اس عزاداری کے راستے سے اسلام کو زندہ کرتے ہیں، مولا کے مقصد کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ عزاداری راستہ ہے، مقصد نہیں ہے کہ ہم اسی پر بیٹھ جائیں، باقی میں عزادار ہوں، میں نے صرف سوگ کرنا ہے، میں نے صرف رونا ہے، بس۔ کیا مولا نے اتنی بڑی قربانی اس لیے کی گئی؟ تو ہمارا مقصد
امر بالمعروف نہی عن المنکر، سیرت آئمہ کو زندہ کرنا، نانا کی حسین علیہ السلام کے نانا کی رسول کی امت کی اصلاح ہونا چاہیے، لیکن وہ اسی عزاداری سے ہوگی۔ یہ عزاداری ہے جو سب کو جمع کرتی ہے، یہ عزاداری ہے جو ہم کو لاتی ہے، یہ محبت حسین ابن علی ہے جس نے آج آپ کو یہاں جمع کیا ہے۔ چونکہ کوئی کام کرنا، کسی جگہ پر جانا، کسی جگہ سے آنا، اس کا کوئی محرک ہوتا ہے جو اس شخص کو حرکت دیتا ہے کہ آپ اٹھیں، آپ جائیں۔ یہاں آپ کو کوئی چیز لائی ہے، کوئی حرکت لائی ہے، محرک ہے۔ وہ محرک کیا ہے؟ مولا حسین ابن علی سے محبت کرنا۔ یہ محبت حسین ابن علی ہمیں سب کو کھینچ کر لے آئی ہے، اس سے بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے۔ تو عزیزو، میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں کیونکہ وقت آج مجھے کم دیا گیا ہے، کیونکہ استقبال کی مجلس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہی چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں جو ہم نے آئندہ کرنا ہے جن کو، اور میری یہ پہلی استقبال ماہ محرم کے سلسلہ میں جو تقریر ہے یہ بیس بنے گی میری آئندہ مجالس کے لیے۔ آپ ضرور جو ہے اس میں تشریف لائیں، بہت سے مطالب اور مفاہیم آپ تک پہنچیں گے، اور اگر آپ کو کوئی سوال اٹھے آپ کے ذہن میں وہ آپ ضرور کریں۔ تو یہاں پر ہم افہام و تفہیم انشاءاللہ کریں گے اور اس مقصد کی طرف بڑھیں گے جو مولا حسین ابن علی نے جس مقصد کے لیے شہادت دی ہے۔ عزیزو، بعض لوگ اس شہادت مولا حسین ابن علی پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حسین ابن علی نے تو شہید ہونا ہی تھا، وہ کسی کے ہاتھ سے بھی شہید ہو سکتے تھے، اگر وہ یزید کے ہاتھ سے شہید ہو گئے ہیں تو اس میں یزید کا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ خدا جب کسی کی شہادت کا یا کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین میں ہے، جب خدا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بس یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مولا حسین کی شہادت کا خدا نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ حسین اس کے راستے میں شہید ہو جائیں، تو انہوں نے تو شہید ہونا ہی تھا۔ اس میں حسین ابن علی کا کیا کمال ہے؟ یہ بہت بڑا اعتراض ایک مولا حسین ابن علی کی شہادت پر کیا جاتا ہے، اور جو کام انسان کے اپنے اختیار میں نہ ہو اس میں کمال نہیں ہوتا۔ یعنی ہم سب کو اگر مجبوری کے تحت خدا نماز پڑھائے، ہمارے پیٹوں میں درد شروع ہو جائے اور جب تک نماز نہ پڑھیں درد ختم نہ ہو تو ہمیں نمازی پھر کہا جائے کہ بڑا نمازی ہے، کیا نمازی ہے؟ مجبوری ہے۔ تو جو کام مجبوری کے تحت ہو اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اس کام میں ہوتا ہے جو اختیار میں ہو، خود بندہ کرے۔ تو سوال یہ کرتے ہیں کہ مولا حسین ابن علی کی شہادت ان کے اختیار میں نہیں تھی، خدا نے ارادہ کر لیا، بس مولا اس کے راستے میں شہید ہو گئے، لہذا کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ
جب بندہ کسی کمال پر نہیں پہنچ سکتا تو پھر اس کو نیچا کرنے کی، اس مقام کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ان کے بڑے اس مقام شہادت تک نہ پہنچ سکے تو انہوں نے سوچا کہ اس مقام کو نیچا کیا جائے، یہ کوئی بڑا مقام نہیں ہے۔ لیکن ان کو علم ہونا چاہیے کہ خدا کے ارادے کی دو قسمیں ہیں۔ اب اس سے زیادہ مجھے ٹائم بھی میرے پاس نہیں ہے، میں اسی چیز کو ابھی جو ہے نا آخر تک پہنچاتا ہوں، آپ متوجہ رہنا، بسم اللہ۔ کیونکہ آپ کو بہت سی چیزوں کے ایسے جوابات بھی چاہیے کہ جو اس قسم کے لوگ مزدور قلم کرتے ہیں، تو یہ جواب آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور آج کا پیغام آپ تک یہی ہے۔ تو ارادہ خدا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خدا کا ارادہ ہے ارادہ تکوینی۔ تکوین نکلا ہے کون سے؟ کون کا معنی جہان۔ خدا کا جو ارادہ اس جہان کے متعلق ہوتا ہے وہ ہے ارادہ تکوینی۔ مطلب خدا نے ارادہ کیا کہ سورج بن جائے، سورج بن گیا۔ خدا نے ارادہ کیا زمین بچھ جائے، زمین بچھ گئی۔ زمین یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نہیں بچتی، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ خدا نے ستاروں کے بنانے کا ارادہ کیا، آسمان کے بنانے کا ارادہ کیا۔ جتنا بھی یہ کون ہے، یہ جہان ہے، یہ کائنات ہے، پہاڑوں کے بنانے کا ارادہ کیا، پہاڑ بن گئے۔ تو خدا کا ارادہ جو اس جہان سے متعلق ہے وہ ہے ارادہ تکوینی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ارادہ تکوینی میں وہ چیز جس کا خدا ارادہ کرتا ہے وہ مجبور ہے۔ مرید جس مراد کا ارادہ کرے، خدا مرید ہے، جس کا وہ ارادہ کرے گا وہ ہو جائے گی۔ یہ ہے ارادہ تکوینی کہ خدا جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ بس کہتا ہے ہو جا کے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ چیز میں مجال نہیں ہے کہ نہ ہو۔ لیکن خدا کا ایک دوسرا ارادہ ہے، اسے کہتے ہیں ارادہ تشریعی۔ تشریع نکلا ہے شریعت سے۔ خدا کا جو ارادہ تشریعی ہے، جو شریعت ہے ہمارے پاس، جس پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ خدا کا ارادہ تشریعی ہے۔ یعنی خدا نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ کہا نماز پڑھو یا نہیں کہا؟ اصل میں سویا ہوا تھا تو یہ مجھے اٹھا کے لے آیا اکبر بھائی، تو مجھے اب نہیں پتا میری شوگر کا کیا حال ہے، تو ابھی ذرا سیٹ ہوتے ہوئے ذرا لگے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ میں نے عرض کیا کہ خدا کا ایک ارادہ ہے ارادہ تکوینی، جو اس کون اس جہان سے متعلق ہوتا ہے۔ وہ ارادہ ہے کہ جو جب وہ ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا کا ایک دوسرا ارادہ ہے، اسے کہتے ہیں ارادہ تشریعی۔ جتنی بھی شریعتیں ہیں خدا نے جن کو جو بنائی ہیں، خدا نے جن کا ارادہ کیا ہے، یہ سب ارادہ تشریعی ہے۔ کیا خدا نے قرآن میں نہیں کہا اقیموا الصلاۃ،
نماز پڑھو، نماز قائم کرو، کہا ہے یا نہیں کہا؟ تو جب خدا نے کہا ہے تو ارادہ کیا ہے نا، تو کیا ہم نماز پڑھنے میں مجبور ہیں؟ خدا کا تو ارادہ ہے کہ ہم سب نماز پڑھیں، ہمیں سے بعض پڑھتے ہیں بعض نہیں پڑھتے، یہ خدا کا ارادہ ہے، تشریعی ہے۔ کیا خدا نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ ہم روزے رکھیں ماہ رمضان میں؟ ارادہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ بولے نا تھوڑا سا۔ کیا سارے بندے روزے رکھتے ہیں؟ بعض رکھتے ہیں بعض نہیں رکھتے۔ کیا خدا نے ارادہ نہیں کیا جب بندہ مستطیع ہو جائے تو وہ حج پر جائے؟ سارے بندے حج پر جاتے ہیں جو مستطیع ہیں؟ نہیں، بینک بیلنس ہے، بڑے پیسے ہیں، حج پر نہیں جائیں گے۔ خدا نے تو ارادہ کیا ہے۔ اس کا یہ معنی ہے کہ شریعت جو ہے وہ خدا کا ارادہ ہے جو تشریعی ہے، اس میں جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے اس میں وہ مجبور نہیں ہے۔ اگر کرے تو ٹھیک ہے، خدا کے ارادے پر اس نے عمل کیا، خدا کی منشا پر اس نے عمل کیا، خدا کی مرضی کے مطابق اس نے کام کیا، بڑا اچھا ہے۔ لیکن ارادہ تشریعی میں جس کا خدا ارادہ کرتا ہے اس میں مجبوری نہیں ہے۔ مولا حسین ابن علی کی شہادت کا خدا نے ارادہ کیا تھا کہ حسین ابن علی اس کے راستے میں شہید ہو جائے، یہ خدا کا ارادہ تشریعی تھا۔ اب مولا حسین شہادت دیں یا نہ دیں مرضی ہے، جیسے ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اگر پڑھیں گے تو خدا کے ارادے پر عمل کیا ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو مجبور نہیں ہے۔ مولا حسین کی شہادت کا خدا نے ارادہ کیا کہ حسین ابن علی اس کے راستے میں شہید ہو جائیں، یہ ارادہ تشریعی تھا۔ لیکن مولا حسین کو جب اس کا علم ہوا کہ خدا مجھ سے شہادت چاہتا ہے، تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو ڈھونڈتی ہیں رضائے خدا کو کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ ہستیاں مصداق ہیں اس بات کی، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ تو وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ لائے کوئی کائنات میں حسین ابن علی جیسا امام جس سے ایسی شہادت چاہی گئی جو کسی سے نہیں چاہی، اور مولا حسین ابن علی نے خدا کے اس ارادے پر ایسے عمل کیا، اس طرح شہادت دی جو کسی نے نہیں دی۔ جو کچھ غیر خدا سے مولا حسین ابن علی کے پاس تھا وہ خدا کی ذات پر قربان کر دیا۔ بلکہ بعض نے تو لکھا ہے کہ آواز انبیاء نہ پہنچی جہاں تلک، پہنچے ہیں حسین کے خون کے چھینٹے وہاں وہاں۔ یہ مولا حسین ابن علی کی قربانی ہے کہ جہاں انبیاء کی آواز نہیں پہنچ سکی، حسین کا قیام پہنچا ہے، حسین کی آواز پہنچی ہے۔ تو مولا حسین ابن علی جیسی قربانی اور شہادت کسی نے نہیں کی، اور شہادت سے بڑھ کر کوئی مانوی مقام نہیں ہے۔ جتنے بھی مقامات مانوی ہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ غوث ہے، یہ قطب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سارے مانوی جتنے بھی مقام ہیں سب نیچے ہیں، شہادت کا درجہ سب سے بلند ہے۔ رسول اکرم کی حدیث ہے، فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر، ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے، لیکن جب انسان راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ شہادت آخری نیکی ہے، مقام شہادت سے بلند کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مرتبہ ہے شہادت کا
جس کی خواہش انبیاء نے کی ہے، اولیاء نے کی ہے، خاصان خدا نے کی ہے۔ رسول اکرم کی حدیث ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ رسول کی جان ہے، میں یہ رسول پسند کرتا ہوں راہ خدا میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی بندہ اس دنیا سے جنت میں جائے گا وہ واپس نہیں آنا چاہے گا، لیکن روایات میں ہے کہ صرف ایک شہید ایسا ہوگا کہ جب خدا اس کو جنت میں لے جائے گا تو وہ دوبارہ خدا سے خواہش کرے گا، خدایا مجھے دنیا میں پھر بھیج تاکہ میں شہید ہو کر آؤں۔ اور افتخار ہے تشیع کو کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ اس دنیا سے گئے ہیں شہادت کی موت گئے ہیں، ہمارا ایک معصوم بھی جو گئے ہیں اس دنیا سے ایسا نہیں ہے جس کو شہادت نصیب نہ ہوئی ہو۔ یہ افتخار صرف تشیع کو، شہادت بہت بڑا مقام ہے۔ عزیزو، ہم شہادت اگر بہت بڑا مقام ہے تو پھر ہم مولا حسین پر گریہ کیوں کرتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ گریہ ہم اس لیے نہیں کرتے وہ مقام شہادت پر فائز ہوئے ہیں، یہ تو ایک اچھی بات ہے، وہ مقام ملا ہے جو کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ گریہ ہم مصائب پر کرتے ہیں، ہم اس لیے نہیں روتے کہ مولا حسین شہید کیوں ہو گئے۔ شہادت تو افتخار ہے، شہادت تو ہر نبی نے چاہیے، ہر امام نے چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھے وہ موت جو بستر مرگ پر آ جائے اس سے کہیں زیادہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے سر پر راہ خدا میں ضربیں چلیں اور میں شہید ہو جاؤں۔ تو یہ شہادت سب چاہتے ہیں، کسی کو ملی کسی کو نہیں ملی، لیکن ہم جو مولا حسین علیہ السلام، ان کے انصار، ان کے اعزاء، ان کے اصحاب پر گریہ کرتے ہیں، وہ صرف ان کے مصائب پر کرتے ہیں، ان کو مظلومانہ شہید کیا۔ اور ہماری یہ مجلس کے جو جتنے بھی کردار ہیں، وہ کردار خطیب کا ہو، ذاکر کا ہو، وہ خطاب سامعین کا ہو، یہ سارے ہماری مجلس کے کردار، اس میں سنت موجود ہے، سنت ہے یہ کردار۔ سنت کہتے ہیں رسول کے کام پر، رسول کے فعل پر عمل کرنا، یا تقریر رسول سنت ہے۔ قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول سنت کہلاتا ہے۔ اور سنت کا دائرہ ہم میں وسیع ہے، ہم صرف قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول کو سنت نہیں کرتے، ہم قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم کو سنت کرتے ہیں۔ رسول بھی معصوم ہے، باقی ہمارے 13 جو معصومین ہیں، جو کل 14 معصومین ہیں، ان سب کا قول و فعل، تقریر سنت ہے۔ ہماری عزاداری سنت ہے۔ رسول نے بھی عزاداری کی ہے، ائمہ اطہار نے بھی واقعہ کربلا کے بعد یہ عزاداری کی ہے۔ یہ ہماری عزاداری سنت جناب زینب ہے۔ یزید یہ چاہتا تھا
کہ مولا حسین کا خون جو ہے بہا دیا جائے ریت گرم کربلا میں اور ان کا مقصد ختم کر دیا جائے، لیکن اس مقصد کو لے کر جناب زینب اٹھی۔ یہ ہم قارئ زینبی کر رہے ہیں۔ جناب زینب نے اس کو تحریک بنا دیا اور بعد والے ائمہ نے اس کو مکتب بنا دیا۔ اب ہے مکتب حسین ابن علی، یہ عزاداری مکتب حسین ابن علی ہے، اس سے مقصد حسین ابن علی زندہ ہوتا گندہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ میں نے کہا کہ یہ سنت ہے، لہٰذا اس کا مجھے حوالہ دینا پڑے گا، ورنہ میں یہاں سے آگے پڑھنا چاہتا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ٹائم بالکل جو ہے وہ گزر رہا ہے، یہ بات سے بات نکل آتی ہے۔ تو دیکھیں، مولا حسین ابن علی ابھی چھوٹے ہیں، رسول اکرم آتے ہیں ام سلمہ کے گھر میں۔ یہ جو میں روایت پڑھنے لگا ہوں یہ ہے متفق علیہ روایت، اہل تسنن میں بھی ہے، اہل تشیع میں بھی ہے۔ رسول اکرم ام سلمہ کے گھر آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، اگر کوئی آئے تو اسے میری طرف نہ آنے دینا۔ رسول اکرم یہ کہہ کر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حسین تشریف لائے اور مجھ سے پوچھا، نانی اماں میرے نانا کہاں ہیں؟ ام سلمہ کہتی ہے چونکہ رسول مجھے فرما گئے تھے کہ بتانا نہیں، کوئی اس طرف نہ آئے میرے حجرے کی طرف، تو میں خاموش ہو گئی اور کہا کہ بیٹے حسین، آپ کے نانا کہہ گئے ہیں کہ اگر کوئی آئے تو اسے بتانا نہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں جب میں نے یہ کہا کہ بیٹے حسین نانا کہہ گئے ہیں کہ بتانا نہیں، تو مولا حسین نے تعجب سے مجھے دیکھا، اپنی نانی اماں کو دیکھا اور فرمایا کہ کیا نانا نے یہ بھی کہا تھا اگر حسین آئے تو اس کو بھی نہیں بتانا؟ ام سلمہ کہتی ہے میں لاجواب ہو گئی۔ میں نے اشارہ کیا اس حجرے کی طرف جہاں پر رسول لیٹے ہوئے۔ حسین اس حجرے کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رسول کے اس حجرے سے رونے کی آواز آئی۔ دیکھو بندہ صحت میں ہو اور حجرہ ہو، کمرہ ہو دور، اور وہاں سے رونے کی آواز آئے تو وہ آہستہ نہیں رو رہے تھے، بلند آواز سے رو رہے تھے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی، میں اس حجرے کی طرف گئی کہ دیکھوں رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں۔ کہتی ہے میں اس حجرے میں گئی، میں نے کیا دیکھا کہ حسین رسول کے سینے پر لیٹے ہوئے اور رسول اونچی آواز سے گریا کر رہے۔ میں آگے بڑھی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گریے کی رونے کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اے ام سلمہ ابھی ابھی جبرائیل آیا ہے، اس نے مجھے میرے بیٹے حسین کی شہادت کی خبر دی، میں یہ خبر سن کر رو رہا۔ عزیزو، یہی ہماری مجلس کے دو کردار ہیں۔ ایک ذاکر کا کردار ہے جو ذکر کرتا ہے، ذکر شہادت کرتا ہے، اور ایک سامعین کا کردار ہے جو ذکر کو سنتے ہیں۔ سب سے پہلے جبرائیل آیا، اس نے رسول اکرم سے مولا حسین کی شہادت کا ذکر کیا۔ جبرائیل ذاکر بن گیا، رسول اللہ سامعین میں اللہ شہادت کا ذکر سن کر رو رہے ہیں۔ پھر جب ام سلمہ آتی ہے تو رسول اللہ نے ام سلمہ کو بتایا، مولا حسین کی شہادت کا ذکر کیا،
سلمہ سامع بن گئی، رسول ذاکر بن گئے۔ ہار ہے یہ مجلس حسین ماہ محرم میں خاص کر اس کو برپا کرنا۔ دور و نزدیک سے لوگ آتے تھے، اس میں شرکت کرتے تھے۔ جہاں پر ذکر مصائب مولا حسین کو سنتے تھے، وہاں پیغام کربلا بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ اور آپ نے سنا ہے مولا امام زین العابدین جو واقعہ کربلا کے بعد 34 سال تک زندہ رہے، لیکن حالت کیا تھی؟ جب بھی کربلا کے واقعے کو ذکر کرتے آنسو بہا دیتے۔ اگر کوئی شخص کسی دمبے کو عیسائی ذبح کرنا چاہتا تو مولا اس کے پاس جاتے اور اسے کہتے کہ کیا تو نے اس کو پانی پلایا ہے؟ وہ کہتا کہ مولا میں شریعت کے اس اصول سے واقف ہوں کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو پہلے اسے پانی پلایا جائے۔ تو پھر مولا ایک سرد آہ بھرتے اور کہتے کہ ہائے میرا بابا پیاسا۔ 34 سال تک مولا اس کربلا کے واقعات کو ذکر کرتے رہے۔ اور اگر کوئی شخص ان کے پاس آتا اور ان کو دعوت دیتا تو آپ اس کی دعوت اگر خوشی کی ہوتی، شادی کی ہوتی تو قبول نہ کرتے۔ اسی لیے تاریخ میں شہاب الدین زہری کا یہ واقعہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی پر مولا کو دعوت دی۔ مولا نے کہا کہ کربلا کے واقعے کے بعد میں نے دعوتوں میں شادیوں میں جانا چھوڑ دیا۔ پھر اس شہاب الدین نے مولا کو اپنے گھر مجلس کی دعوت دی۔ مولا نے اس دعوت کو قبول کیا، مجلس برپا ہوئی، مولا تشریف لائے۔ مولا کو شہاب الدین زہری نے اسٹیج کے قریب بٹھایا، ذاکر نے ذکر مسائل شروع کیا۔ جب صاحب عزا خود امام زین العابدین موجود ہوں، جن کے سامنے کربلا کے سارے واقعات تھے، جب ذاکر نے ذکر مسائب شروع کیا تو ایک آواز تھی، شور تھا اس مجلس میں، کسی کو اپنی ہوش نہ رہی۔ ذاکر نے مجلس کو ختم کر دیا، ذکر مسائب ختم کیا۔ شہاب الدین نے دیکھنا چاہا کہ مولا امام زین العابدین کی کیا حالت ہے، کیا دیکھا کہ مولا وہاں پر موجود نہیں ہے۔ شہاب الدین نے ادھر ادھر دیکھا کہ مولا جہاں پر مومنین جوتیاں اتارتے ہیں، مولا امام زین العابدین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پکار کر کہتا ہے مولا میں نے تو آپ کو اسٹیج پر بٹھایا تھا۔ امام نے فرمایا کہ اے شہاب الدین زہری، تو ظاہر کو دیکھتا ہے، تجھے کیا معلوم کہ اس ذکر مسائب میں کون کون سی ہستیاں تشریف فرما ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے میرا مقام یہی ہے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و والہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ خدا ہماری اس قریب سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ واللہ جتنے بھی عزادار مومنین و مومنات یہاں حاضر ہیں، خدایا ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ واللہ ان تمام حاضرین کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ واللہ ہم سب کو دین مبین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ واللہ ہمیں با مقصد عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واللہ بحق محمد و آل محمد بانیان مجلس کے نیک دلی مقاصد کو پورا فرما۔ واللہ بحق محمد و آل محمد ان تمام عزاداران کو شر سماوی اور ارضی سے محفوظ فرما، شر شیاطین و جنوں ان سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جو مومن مومنات نیک دلی حاجات و خواہشات رکھتے ہیں، خدایا تو علیم و بصیر ہے، ان کے دلوں کے حالات کو حاجات کو جانتا ہے۔
ان سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما وَإِلَىٰ جو مومن مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما خدایا قیامت کے دن ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت